بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا دن خاص، آج کا مہینہ خاص، ہمارے تمام ناظرین کو عید میلاد النبی مبارک۔ ناظرین، ہمارا یہ شو خاص اور ہمارے لیے آپ خاص، ان حالات کے لیے جن میں ہم خاص طور سے اللہ کی مرضی کو نہیں جانتے۔ دعا اللہ کی بصیرت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم کو اکثر ملتا نہیں کیونکہ ہم مانگتے نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے، مگر منادی کرنا ضروری ہے کیونکہ ایمان ذکر، دعا اور مناجات کرنے سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا جواب بھی ہے، اگر دعا نہ کی جائے تو دعا کا جواب کیسے ملے گا؟ ہماری خاص منت کو اللہ کے حضور رکھنے کے لیے ہم اس کے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا وعدہ ہے کہ ہماری دعائیں بیکار نہیں جائیں گی۔ ناظرین، خاص طور سے ہم آپ کے لیے شو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں، آپ کے مسائل کا حل بتا سکیں دعاؤں کے ذریعے۔ یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ فون کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور مفتی صاحب آپ کو آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کو بھی یوم عید میلاد النبی مبارک ہو۔ مفتی صاحب، آج کے اس موقع پر آپ عید میلاد النبی پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کائنات میں رسول بنا کر سب سے آخر میں بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے، تمام پیغمبروں کے خاتم، سردار اور آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اور آپ کے اس دنیا میں تشریف آوری کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ سرکار کی میلاد سے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین یہ بتلاتے ہیں کہ نور سے مراد ذات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان جتلایا جب اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا، ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری کو بیان فرمایا ہے۔ اس طرح کی متعدد آیات مبارکہ قرآن کریم میں ملتی ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا بیان معلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری اور تشریف آوری کا ذکر ملتا ہے۔ تو عید میلاد منانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایمان والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنے کا حکم بھی قرآن کریم میں فرمایا۔ ارشاد الہی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر ہی لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ ابھی اس آیت کریمہ میں فضل اور رحمت جو دو چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، فضل کے بارے میں اور رحمت کے بارے میں قرآن کریم میں تفصیلات ملتی ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی طرح
فضل سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا اظہار فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے۔ بالکل ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ آپ فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں غوثیہ بات کر رہی ہوں۔ جی غوثیہ، پہلے تو آپ سب کو عید میلاد النبی کی مبارکبادی ہے۔ شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک۔ شکریہ۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی کل مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسے دینے وقت بول کے دینا چاہیے، لیتے وقت بول کے لینا چاہیے، جی، پھر دیتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون بولنا چاہیے۔ جی، جب آپ کسی کو یہ آیت بول کے دیتے ہیں تو کیا ان کے برکت میں کمی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ برے سے خدا بھی ڈرے، اور آج کا اللہ آج، کل کا اللہ کل، کیا یہ صحیح کہتے ہیں وہ لوگ؟ یہ آخری والا سوال آپ مسئلہ آپ دہرائیے پلیز۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ برے سے خدا بھی ڈرے، ایسا کہتے ہیں لوگ، جبکہ خدا ہی سب کچھ بناتا ہے، تو بولتے ہیں لوگ کہ برے سے خدا بھی ڈرے۔ استغفر اللہ، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، صرف لوگ ایک مثال دیتے ہیں، خدا تو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں، اور آج کا اللہ آج ہے، کل کا اللہ کل ہے، ایسا بولتے ہیں، تو اللہ تو ایک ہے، تو ایسے بولتے ہیں، تو اس لیے میں اس کے بارے میں یہ صرف کہنے والی باتیں ہوں گی، پھر بھی میں آپ کا یہ مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دوں گا۔ آخر یہ تو بات ہے، پتہ ہے کہ اللہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، سب پہ قادر ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ ضرور غوث ہے، آپ کو ضرور بتائیں گے۔ شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کولہا پور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا بچہ ہے کہ 3 سال کا، جی، وہ بات نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، دماغ جی، کمزور ہے، اور میرے شوہر جو ہے وہ میرے کو طلاق دینا چاہتے ہیں، وہ کسی کی مانتے نہیں ہے، اور میرے ساس سسر کی بہت چلتی ہے گھر میں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ساس کیا ہے؟ میرے ساس سسر کی بہت مانتے ہیں، میرے ساس سسر بولتے ہیں ان کو، تو وہ بچی کو اور میرے کو طلاق دے دی بول رہے ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، یہ کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین، فون کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ فی الحال ان 2 سوالوں کے جواب لے لیتے ہیں مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب، غوثیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کل مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب آپ کسی سے رقم لے لیں تو بسم اللہ پڑھیں، تو کیا دوسرے کی برکت میں کمی ہو جاتی ہے کیا؟ جی، اور ایک اور مسئلہ ان کا یہ ہے کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کے نام کی برکت ہم کو بھی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو آدمی دے رہا ہے اس کی برکت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، اور اگر وہ آدمی دیتے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے پاس بھی برکت رہے گی۔ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ برکت کسی کے پاس آئے گی تو کسی کے پاس سے کم ہو کر آئے گی، ہمارے پاس برکت ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑھوتری ہو جائے گی تو کسی کے پاس کمی ہو جائے گی، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برکت کا معاملہ اپنی جانب سے رکھتا ہے، کسی کے مال میں کمی کر کے، کسی کے مال میں نقصان کر کے اللہ تعالیٰ دوسرے کے اندر برکت پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی جانب سے خیر اور برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک مسئلہ ان کا یہ ہے کہ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ جی، غیبت اور چغلی میں فرق یہ ہے کہ غیبت جو ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو، اس کے عیوب کو بیان کیا جائے، اس کا مطلب غیبت ہے۔
اور چغلی کا مطلب ہے کہ کسی بھی بات کو، کسی بھی آدمی کی بات کو، اس کی گفتگو کو فساد پیدا کرنے کے لیے دوسروں تک پہنچانا، فساد کو پیدا کرنے کے لیے، فتنہ بپا کرنے کے لیے جو بات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے اس کو چغلی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ براہ راست شو آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں، آپ کے مسائل کا حل بتا سکیں دعاؤں کے ذریعے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں بیان کیجئے، مسائل بیان کیجئے، مفتی صاحب آپ کو دعاؤں کے ذریعے ان کی رہنمائی کریں گے۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد مدثر بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی محمد مدثر صاحب بتائیے۔ مجھے مولانا سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا آج کی دن کی۔ جی آپ کو بھی بالکل۔ اور ایک سوال تھا میرا مولانا سے، ابھی ہر جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں، روڈ پہ کافی سارے لوگ پروگرام کر رہے ہیں جی، لیکن کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا حیدرآباد میں کہ ساؤنڈ لگائے ہوئے لوگ ہلکے سے مطلب کسی کا ناچنے کے ٹائپ کا بھی کام کر رہے ہیں، اس سے غلط جو ہے وہ میسج جا رہا ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سیرت نبوی کیا ہے، یہ چیز سے یہ دیکھ کے مجھے تھوڑا سا تکلیف ہوئی، روڈوں پہ لوگوں کو اس طرح سے مطلب آپ میں مدثر صاحب مسئلہ کیا ہے، آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب سے؟ ہاں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مولانا کے ذریعے یہ نصیحت ملے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، بہتر ہے نا، ان چیزوں سے بچا جائے، اور جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پیش کیا جائے۔ بہت خوشی ہوتی ہے آج کے دن سے، آج کے دن کی برکت سے، لیکن یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل مدثر صاحب، آپ کا مسئلہ میں سمجھ گیا، میں ضرور رکھوں گا مفتی صاحب کے سامنے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں، آپ کی۔ جی بتائیں محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مطلب آج کے دن درود شریف سے پڑھا جاتا ہے، میلاد بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اور درود شریف جو افضل ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھیجنے کا ہے وہ بتائیے۔ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ زبان پہ اگر خالی ہو جائے تو بات کرتے کرتے جب زبان سے بات کرنا نہیں آ رہا تو اس کے لیے دعائیں بتائیے۔ کس بچے کے لیے، کسی بڑے شخص کے لیے؟ بڑے شخص کے لیے، اچھی مطلب زبان کے لیے، اگر کوئی بولنا نہیں جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک دم بات کرتے کرتے مطلب شوگر کے مریض سے بات کرتے کرتے زبان بن گئی، بولنا ہی نہیں آ رہا بنتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر کو شامل۔ جی نہیں وہ السلام علیکم۔ ہاں یہ بات ہو رہی، دیکھو یہاں بولنے نہیں آ رہا، بول رہے ہیں انہوں بات کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ وعلیکم السلام، ہمارے کو خسرت کے معنی پوچھنا ہے۔ کس کے معنی؟ خسرت؟ خسرت خسرت؟ ہاں شاید میں خسرت سن رہا ہوں، میں مفتی صاحب سے بولوں گا۔ اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ جی بالکل، آپ کا مسئلہ ہم سمجھ گئے، ہم ضرور آپ پہ یہ سوال رکھوں گا مفتی صاحب کے سامنے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے برائے مہربانی۔ جی مفتی صاحب، پہلے کولہاپور سے جو ایک صاحبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ 3 سال کا بچہ ہے، وہ بول نہیں پاتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ اس کے علاوہ ان کے شوہر اور ان کی ساس ان سے ناراض رہتی ہیں، شوہر کئی بار ایسا ہوا کہ طلاق دینے کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں۔ جی، بچے کے لیے وہ یا حل المشکلات پڑھتی رہیں، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس کو بچے کی نیت سے پڑھتے رہیں۔ اور ساس سسرے کا ان کا جو مسئلہ ہے اور شوہر سے جو تعلقات کے سلسلے میں انہوں نے بات بتائی ہے، اس کے لیے وہ یا ودودو کا ورد رکھیں، یا ودودو، یا ودودو، اس نیت سے پڑھتی رہیں کہ ان کے درمیان اور ان کے شوہر کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں اور دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو۔ جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے ہی صاحبہ کا فون تھا، ان کا زبان کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہی تھی، کوئی شخص ایسا ہے جو بیمار ہے، بول نہیں پاتا ہے، اس کے لیے کیا دعا ہے؟ جی، اس کے لیے وہ یا لطیف یا سلام پڑھتی رہیں، یا لطیف یا سلام، یا لطیف یا سلام، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ان کو موقع مل رہا ہے پڑھتی رہیں۔
اور ایک محترمہ نے ایک نام بتایا تھا، میں نے کسرت سنا، شاید صحیح سنا یا غلط سنا، تو وہ اس کا معنی جاننا چاہ رہی تھی. جی، اس کا لفظ صحیح جو اس کا پروناؤنسیشن ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر انشاءاللہ بتایا. پھر انشاءاللہ دوبارہ ان سے بات کریں گے. اور مدثر صاحب، محمد مدثر صاحب بھی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو اس میں آوازیں بجتی ہیں ساؤنڈ سسٹم پہ، کیا یہ جائز ہے؟ جی جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا بالکل جائز ہے. اب رہا یہ جو ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے جو آوازیں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے جو لوگ جلسہ اور جلوس کا اہتمام کر رہے ہیں ان کو دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس طرح بلند آواز سے ساؤنڈ سسٹم کو بجانا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے سننے والوں کو تکلیف ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم تک پہنچائی ہے، اسلام کے مذہب کے جو قوانین ہم تک پہنچائے ہیں، یہ پورے قوانین ایسے ہیں کہ اس میں کسی کے لیے تکلیف دہ چیز نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں ہے. اور ایمان والے کی تعریف ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے جو جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو ہم کو اس کا پورا خیال کرنا چاہیے. جی بالکل صاحب، ہم کو یہ پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز کریں، ہم اس کی وجہ سے کسی شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہو. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، آپ کے مسائل کا حل ہم بتاتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، محبوب گنج سے اسما بول رہے ہیں، لکھنؤ محبوب گنج سے. جی صاحبہ بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھیا ہے، وہ پڑھ تو گیا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. قرآن مکمل کر لیے ہیں اور پڑھتا نہیں ہے. اچھا، مطلب پڑھائی میں دل نہیں لگتا؟ جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا ہے، نہ کام پہ جاتا ہے، بہت پریشان ہے. اس سے آپ کوئی وظیفہ ہو تو آپ ہمیں بتائیے. جی، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی، مسئلہ یہی ہے کہ میرے پاپا تو پریشان رہتے ہی ہیں، گھر میں تو پریشانی بہت ہیں. ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو، السلام علیکم صاحب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محی الدین گوا سے بات کر رہا ہوں. جی محی الدین صاحب. ہلو، جی بتائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ ہم کو آپ کی آواز صاف سنائی دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میں اپنا بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. اس کا ذہن بہت کمزور ہے، 5 ایئر اولڈ ہے. جی، ذہن بہت کمزور ہے. ابھی 3 سالوں سے ABCD پڑھتا ہے، ابھی تک اس کو آیا نہیں پڑھنے کو. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ابھی میں بہت پریشان رہتا ہوں روزی روٹی سے اپنے. ٹھیک ہے، آپ کو ضرور اس کا جواب دے دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بات کر رہا ہوں سر. جی بتائیے جناب، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ سر، ہم میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد بارک، دوسرے کا نام محمد واسف. کیا نام ہے؟ دوبارہ بتائیے نام. ایک کا نام محمد بارک وانی، دوسرے کا نام محمد واسف وانی ہے. محمد بارک اور محمد واسف. محمد بارک اور محمد واسق. ہاں سر. آپ مجھے ان کا معنی، یہ ٹھیک ہے، ان کا معنی چاہیے، کیا اس کا معنی ٹھیک ہے میرے؟ اور کوئی مسئلہ جناب آپ کا؟ نہیں، بس اتنا ہی ہے سر. شکریہ بہت بہت کال کرنے کے لیے. آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. مفتی صاحب، لکھنؤ کی اسما کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کا پریشان بہت کرتا ہے. اس کا حالانکہ پڑھا تو ہے، قرآن شریف پڑھا ہوا، لیکن پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. والد ان کے پریشان ہیں. جی، ان کے لیے گھر والوں کو ماحول بنانے کی ضرورت ہے. جب انہوں نے مکمل قرآن کریم پڑھ لیا ہے تو مزید ان کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، صرف اس کو جاری رکھنا ہے. تو اس کے لیے گھر کا ماحول بڑا اہمیت رکھتا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب پریشان بھی رہتے ہیں، تو والد صاحب کی پریشانی کے دور کرنے کے لیے اور بھائی کی تعلیم کا ماحول فراہم کرنے کے لیے
دونوں مقصد کے لیے ان کے گھر والوں کو، خود بہن صاحبہ کو اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، ان تمام افراد کو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ روزانہ ایک رکوع ہی صحیح دن میں کوئی وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا دن میں کبھی بھی معمول کے مطابق روزانہ کم سے کم ایک رکوع قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اس کی وجہ سے، قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی اور گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ان کے بھائی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت والا ماحول فراہم ہوگا اور وہ بھی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، محی الدین صاحب گوا سے فون کر رہے تھے، ان کے 5 سال کے بیٹے کا ذہن کمزور ہے، خود بھی بہت پریشان ہے، ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ جی بھائی صاحب کو چاہیے کہ وہ سورہ علم نشرح کی تلاوت کریں، 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اور شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس طرح پڑھ کر اپنے بچے پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں۔ اس طرح روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بچے کو فائدہ ہوگا۔ مفتی صاحب، محمد بارک اور محمد واسق ان ناموں کا مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ جی، بارق کے معنی ہے روشن اور واصف کے معنی ہے صفت بیان کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو، آپ کے معجزات کو بیان کرنے والا۔ اس طرح دونوں معنی بھی بہت اچھے ہیں۔ جی شکریہ۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہاں جی، السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاپوڑ سے بول رہے تھے، فرحت علی۔ جی بتائیے عرفان صاحب۔ کاروبار نہیں ہے، بالکل خالی بیٹھے ہیں 3-4 سال سے، کوئی ایسی دعا بتائیے، وظیفہ کہ ہم دعا کریں، کوئی ایسے حالات اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کو عرفان صاحب؟ بس کاروبار کی وجہ سے ٹھیک ہے، ضرور آپ کو جواب دیں گے اس کا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ٹھیک ہے، یہ کال ڈراپ ہو گیا۔ مفتی صاحب، عرفان صاحب ہاپوڑ سے پریشان ہیں، کاروبار میں کام نہیں ہے ان کے پاس، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں۔ جی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے۔ تو بھائی صاحب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ 5 نمازیں جو ہر مسلمان پر روزانہ فرض ہوتی ہیں، ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھیں، اور دوسرے جو زندگی کے دوسرے شعبے میں جہاں کہیں بھی ان سے غلطی ہو رہی ہو، اس سے پرہیز کریں، اور ان گناہوں سے بچنے کی برکت سے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی برکت سے ضرور اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی مرحمت فرمائے گا، اور کوئی نہ کوئی کاروبار سے یہ ضرور وابستہ ہو جائیں گے۔ جی، یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہم بول رہے ہیں ہاوڑا سے۔ جی بتائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا مسئلہ ہے، میرا بہت ہاپانی کا بیماری ہے، مجھے کان کا بیماری، اور میرا ایک سوال ہے، جو میرا بیٹا بہت پیتا ہے اور گھر میں برکت ہی نہیں آتا ہے، ان کے لیے اگر مولانا صاحب کوئی دعا بتا دے تو۔ ضرور بتائیں گے آپ کو، ضرور۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں پورنہ سے بول رہی ہوں، نسیم خان بول رہی ہوں۔ جی نسیم صاحبہ بتائیے۔ ہاں، میرا بیٹا ہے، اس نے مطلب 2 لڑکی کی شادی کی ہے، ہاں، اور وہ اتنا پریشان ہے کہ بس پوچھے مت اس کے ساتھ میں، اور اس کے بعد شادی سے پریشان ہے وہ، شادی کے بعد پریشان ہے وہ؟ شادی کے بعد میں پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سال ہو گئے، ابھی 3 سال چالو ہے، اور ان کی دونوں کی بنتی تھی۔ نسیم صاحب، آپ کی آواز بہت کم آئی مجھے، لیکن ایک مسئلہ میں آپ کا سمجھ گیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ مفتی صاحب، ہاوڑا سے غالباً محترمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سانس کی پریشانی ہے، سانس لینے میں دقت بہت زیادہ ہے۔ ایک اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا شراب بہت پیتا ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں۔ جی، سانس کے سلسلے میں وہ یا شافی یا کافی پڑھتی رہیں، یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
پڑھتی رہیں، اور بچہ ان کا جو غلط عادت سے دوچار ہے اس سلسلے میں وہ سورہ اخلاص کا ورد رکھیں، اور اگر بچہ بھی پڑھ سکتا ہے تو بچے کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں کہ وہ سورہ اخلاص پڑھتے رہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، یا کم سے کم دن میں 11 مرتبہ ضرور سورہ اخلاص کا ورد رکھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ہم کو وقت دینے کے لیے۔ نسیم خان صاحبہ کا جو سوال ہے، مسئلہ ہے، ان کو گزارش ہے کہ دوبارہ سے فون کریں کل تاکہ ہم ان کا پورا مسئلہ سن سکیں۔ ناظرین آپ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگا۔ آپ ٹائپ کیجئے دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی مل جائے گا۔ آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔